اس سیدہ سمیہ کو لاکھوں سلام، جن کو گھر سے گرفتار کر کے مکہ کے کافروں نے بیچ بازار میں لایا اور گھوڑے کی ٹانگوں سے باندھ دیا، کہا سمیہ چھوڑ دے اپنے دین کو، اگر خواہشات ان عورتوں کے دلوں میں بھی ہوتی تو چھوڑ دیتی۔ مکہ کے بڑے بڑے رئیس ان کو اپنانے کے لیے تیار تھے، بڑے بڑے پیسے والے اپنے لیے اپنے گھر کو ان کو بلانے کے لیے تیار تھے۔ سیدہ سمیہ اس وقت بھی احد احد کہتی رہی، میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ میں کسی بات کا اقرار نہیں کروں گی۔ ان کو اتنا مارا سیدہ سمیہ کو، ابو جہل خبیث مردود نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے انہیں شہید کیا۔ تمہیں معلوم ہے پوری اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا، اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی اگر کوئی ہے تو سیدہ سمیہ ہے۔ وہ عورت ہے جنہوں نے جان پیش کر دیا، دین نہیں دیا، دین نہیں بیچا۔ حضرت فقیہہ، حضرت نہدیہ، حضرت زنیرہ، یہ وہ صحابیات ہیں جو باندیاں تھیں یا غلام تھیں، لیکن بہت ماری گئی ہیں، بہت تکلیف اٹھائی گئی۔ اب تک تم حضرت بلال حبشی کا ہی سنتے رہے نا، حضرت خباب کا سنتے رہے، حضرت نہدیہ کا سنو، حضرت زنیرہ کا سنو، حضرت فقیہہ، ایک ایسی صحابیاں ہیں جن کو خود حضرت عمر مارتے تھے ایمان لانے سے پہلے، اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے اور بیٹھ کر کے کہتے کہ میں تجھے اس لیے نہیں چھوڑا ہوں کہ تجھ پر رحم آ گیا، اس لیے چھوڑا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں۔ حضرت فقیہہ اس وقت بھی کہتی، عمر اگر تو ایمان نہیں لائے گا تو پھر تجھے ہر مار کے بدلے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، اور اگر تو ایمان لے آتا ہے تو یہ مجھ پر جتنے مار مارا ہے سب معاف ہو جائیں گے۔ اس وقت کہتی تھی حضرت فقیہہ، کون عورت ہے جو مار کھانے کے بعد یہ کہے کہ تو ایمان لے آ جا؟ کون ہے؟ یہ ایک باندی تھی حضرت فقیہہ۔ حضرت زنیرہ ایک صحابی ایسی ہیں مکہ کی، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد مکہ والوں نے اتنے تانے دیے ان کو، اتنے تانے دیے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بیمار ہو کر کے ان کی آنکھیں چلی گئیں۔ اب تانے دینے والوں کو اور بڑا موقع ملا، پورے مکہ والے یہ کہنے لگے، زنیرہ دیکھو، لات و حبل اور عزا جو ہمارے خدا ہیں، انہوں نے تجھے وہ کیا کہتے ہیں، شناپ دے دیا، یہ لوگ کہتے ہیں شراب دے دیا، جس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ بددعا لگ گئی ہمارے خداؤں کی تجھے، تیری آنکھیں چلی گئی۔ حضرت زنیرہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، مسکراتی تھیں اور کہتی تھیں، میری آنکھیں جس نے دیا تھا اس نے لیا، تمہارے خداؤں کو تو اپنے آس پاس کی بھی خبر نہیں ہوتی، ان کی خود کی آنکھیں نہیں دکھتی، وہ میری آنکھیں کیا لیں گے؟ دوسرے عورتیں بہت جلدی ان باتوں کی طرف آ جاتی ہیں، ارے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حقیقت میں جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی بددعا لگ گئی، اب شگن ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ ان کی آنکھیں چلی گئی تھی تب بھی وہ ایمان پر قائم تھی۔